السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت خطرناک ہے۔ ایسا موضوع ہے جس نے گھروں کو توڑا، رشتوں کو برباد کیا اور ایمان تک کو کمزور کر دیا۔ جادو کا نقصان یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں صرف بتایا گیا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اسی حدیث کے آخر میں فرمایا والسحر، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور آخر پہ فرمایا کہ جادو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف، جادو کے خطرناک نقصانات۔ اب سنو ذرا غور سے، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جہاں لوگ جاگتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے غافل رہتے ہیں۔ جادو کا پہلا نقصان، ایمان کا نقصان۔ جادو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ جادو سیکھنے سے پہلے ہی کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کفر نہ کرو۔ جادو کا راستہ سیدھا کفر کی طرف جاتا ہے، ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ دوسرا نقصان اس کا وہ بھی نوٹ کریں، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی۔ اور قرآن کہتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ آج کے ہمارے معاشرے میں لوگ جادو سیکھتے ہیں تاکہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہر چیز کو نارمل مت سمجھو، یہ جادو کا نقصان ہے۔ یہ جادو ہی کی وجہ سے طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور آئیے تیسرا نقصان، انسان کی ذہنی اور جسمانی تباہی۔ جادو کا شکار انسان بے وجہ ڈر محسوس کرتا ہے، اس کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی، اس کو دن کو بھی نیند نہیں آتی، میڈیسن بھی کھاتا ہے، نیند پھر بھی نہیں آتی، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس جسم میں درد رہتا ہے، اور ڈاکٹر بھی کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ حضرات،
ذہنی اور جسمانی تیسری تباہی، تیسرا نقصان جادو کا۔ تو آئیے چوتھا جادو کا خطرناک نقصان کیا ہے؟ رزق کے اندر رکاوٹ۔ انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن پیسہ نہیں ٹھہرتا، محنت کرتا ہے کاروبار بیٹھ جاتا ہے، جہاں پہ نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے لیکن نوکری جاتی رہتی ہے، نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب ہمیشہ جادو نہیں ہوتا، لیکن کئی کیسز میں حقیقت یہی ہوتی ہے۔ جادو کا خطرناک پانچواں نقصان، عبادت سے دوری، اور سب سے خطرناک نقصان یہ ہے انسان جادو کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ جادو کی وجہ سے انسان نیکی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیکی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو شیطان کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ آئیے چھٹا نقصان، جادو کے کتنے نقصانات ہیں ذرا غور کریں۔ گھر میں لڑائیاں اور نفرت۔ جن گھروں میں لوگ ہمیشہ پیار اور محبت سے رہتے تھے، لوگ ہمیشہ اخلاق کے دائرے میں رہتے تھے، پیار اور محبت سے باتیں کرتے تھے، اب انہی گھروں میں جادو کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہر وقت غصہ، دلوں میں نفرت، ایسے لگتا ہے جیسے سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ آئیے ایک اہم حقیقت بھی آپ کو بتا دوں، یہ بات سمجھ لو، ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا، لیکن جادو ایک حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ غلطی یہ ہے کہ یا تو لوگ ہر چیز کو جادو سمجھ لیتے ہیں یا بالکل انکار کر دیتے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ اب آئیے ذرا تھوڑے سے علاج کی طرف بھی، اس کا سلوشن کیا ہے؟ اب صرف ڈرانا مقصد نہیں، آؤ صراط مستقیم کا راستہ بھی دیکھو۔ قرآن سے شفا، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو روزانہ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، صبح و شام کی دعائیں، یہ تمہاری ڈھال ہے، ان کے بغیر تم کھلے میدان میں ہو، جدھر سے مرضی کوئی بندہ حملہ کرے آپ کو ختم کر دے یا کروا دے۔ گناہوں سے توبہ، شیطان کو سب سے زیادہ طاقت گناہوں سے ملتی ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جادو کچھ خود نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے دے۔ تو ناظرین، جادو ایک خطرناک حقیقت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو کوئی جادو تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو سے مکمل حفاظت ہو اور قرآن سے شفا کا طریقہ سیکھیں تو ناظرین، آنے والی ایک دو ویڈیو میں جادو کے علاج کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر لیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھلا ہو جائے، نیکی ہو جائے، اور آپ کا نیکیوں کا اکاؤنٹ کھل جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔